جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے شوگر کا ریٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کے مختلف طرح کی ریزن جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ جی، یہ ہیڈنگ جو ہے جو نیوز آپ کے سامنے ہے، پولیٹیشینس ریلیٹیوز آن 50% آف کنٹری شوگر فیکٹریز۔ یہ 2000 جو ہے 9 میں جو ہے دی نیشن میں ایک خبر پبلش ہو رہی ہے، اور اب ذرا میں صرف جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں، تاکہ وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ نظر آئیں۔ یہ جو ہائی لائٹ کی ہے یہ ذرا میں پڑھنے لگا ہوں۔ The mills said to be owned by President Asif Ali Zardari family and PP leaders are Ansari Sugar Mills, Mirza Sugar Mills, Panjiro Sugar Mills, Sakran Sugar Mills, and Kiran Sugar Mills. Ashraf Sugar Mills is owned by PP leader and incumbent ZTBL President Chaudhry Zaka Ashraf۔ دوسری میں پڑھ رہا ہوں خبر کا پورشن۔ The mills owned by Nawaz family and relatives are Abdullah Sugar Mills, Brother Sugar Mills, Chanar Sugar Mills, Chaudhry Sugar Mill, Hasib Waqas Sugar Mill, Itfaq Sugar Mill, Kashmir Sugar Mill, Ramzan Sugar Mill, and Yusuf Sugar Mill. Kam- Kamalia Sugar Mills and Leia Sugar Mills are also owned by PML known leader. G. Former Minister Abbas Sarfraz is the owner of 5 out of 6 sugar mills in NWFP. Nasrullah Khan Dreshak owns Indus Sugar Mill, while Jahangir Khan Tareen has 2 sugar mills, JDW Sugar Mills and United Sugar Mills. PML CAF leader Anwar Chima owns National Sugar Mill, while Chaudhry family is or was the owner of Pahariana Wali Sugar Mill, as it is being heard that they have sold the said mill. Senator Harun Akhtar Khan owns Tandiawala Sugar Mill, while Patoki Sugar Mill is owned by Mia Mahmood Azhar, former governor of Punjab. PML-F leader Makhtoom Ahmad Mahmood owns Jamaluddin Wali Sugar Mill. Chaudhry Munir owns 2 mills in Rahim Jharkhand district, and Chaudhry Pervez Elahi and former Minister of State for Foreign Affairs Khusro Mukhtar have shared in these mills. یہ تھوڑا سا ڈیٹا جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ایک اور میں اسکرین جو ہے شیئر کرنے لگا ہوں۔ جی، یہ ملز ہیں جو پنجاب کے اندر ہیں۔ عبداللہ شوگر مل سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ پنجاب کی شوگر ملز ہیں۔ پھر یہ خیبر پختونخوا کی شوگر ملز ہیں، اور یہ سندھ کی شوگر ملز ہے۔ اس میں بلوچستان میں کوئی شوگر مل جو ہے وہ لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ اوکے جی، اب آج جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو یہی اسائنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹا جرنلزم میں نے دینی ہے، کہ یہ جو لسٹ جو ہے یہ میں آپ کو میل بھی کروں گا، اور یہ اپلوڈ بھی کروں گا میں پورٹل کے اوپر۔ آپ کا ہوم ورک جو ہے پہلا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ملز نیم لکھا ہوا ہے پنجاب، اور آگے لکھی ہوئی لوکیشن۔ پچھلے دنوں جو ہے
وہ فیس بک پر ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا. اس ڈیٹے میں یہ بتایا گیا، میں صرف پنجاب کے حوالے سے بتاؤں گا کہ پنجاب میں 40 شوگر ملز ہیں. تو اس فیس بک میں جو ایمیج شیئر کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا کہ 14 شوگر ملز جو ہیں وہ نواز شریف اینڈ فیملی کی ہیں. 16 شوگر مل جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی ہیں، اور 2 شوگر مل جو ہیں وہ جہانگیر خان ترین کی ہیں، اور باقی جو ہے وہ انڈیویجول بیسس پر ہے. یہ جو لسٹ میں نے آپ سے شیئر کروں گا اس میں صرف اور صرف شوگر مل کا نام ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ لوکیشن دی گئی ہے. تو آپ لوگوں کا ٹاسک جو ہے وہ ڈیٹا جرنلزم کی پہلی آن لائن اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرنا ہے. جیسے یہ جو عبداللہ شوگر ملز لمیٹڈ ہے یہ کس کی ہے، یہ آدم شوگر مل جو ہے وہ کس کی ہے، اشرف شوگر مل جو ہے کس کی ہے، بابا فرید شوگر مل جو ہے کس کی ہے، بردر شوگر مل. یہ ڈیٹا جو ہے یہ اسکیٹرڈ پوزیشن میں نیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے. کسی میں 10 شوگر مل کی ڈیٹیل ہے، کسی میں 5 شوگر مل کی ڈیٹیل ہے. تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد جو ہے یہ لسٹ کے آگے آنرز کے نام لکھ کے جو ہے وہ آپ نے شیئر کرنے ہیں. اس میں بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو سب سے پہلے کرے گا اس کے سب سے زیادہ مارکس ہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اکٹھے سب نے کر دی یا ایک نے محنت کی اور پھر سب نے ہی وہ فارورڈ کر دی، اور جو پہلے کرے گا اس کے اتنے ہی مارکس اس کو زیادہ ملیں گے. اور ٹاپ 5 جو ہے، ٹاپ 5 جو ہیں وہ صرف جو ہے ان کو ہی مارکس ملیں گے، جو نہیں کہ جو 5 میل جو ہے وہ سب سے پہلے مجھے شیئر ہوں گے جس میں یہ لسٹ میں آنرز کے نام ہوں گے، تو صرف انہی کو مارکس ملیں گے، باقی جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ زیرو کنسیڈر کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کمپٹیشن میں آپ لوگ، آپ کے پاس نیٹ کی بھی سہولت موجود ہے، اور یہ گھر بیٹھ کے صرف نیٹ پر ایکسپلور کر کے جو ہے آپ نے یہ ڈیٹا کی جو فائل ہے اس کو مکمل کرنا ہے. یہ جیسے یہ میں آپ کو شیئر کروں گا تو آپ کا جو ہے وہ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ اس کو چیلنج کے طور پر آپ سمجھے، اور یہ جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کر کے جو ہے آپ نے مجھے یہ جو ہے لسٹ جو ہے پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ تو آج کی جو ہے وہ اسائنمنٹ ہو گئی. آج بیسیکلی جو ہے تھوڑا سا لیکچر جو ہے وہ ہے ڈیٹا جرنلزم اور ایتھکس کے اوپر. آ، جیسے یہ فیس بک ہے یا دوسرے آپ کے سورسز ہیں، اس میں بیسیکلی یہ شیئر کرتے ہوئے چیزیں جو ہیں فیس بک کے اوپر وہ بہت ساری مس کمیونیکیشن جو ہے وہ شو کر دی جاتی ہے، اور لوگ جو ہے اسی کے اوپر جو ہے اپنی ایک رائے بنا لیتے ہیں. تو بینگ اے ڈیٹا جرنلسٹ یہ آپ پر بھی یعنی کہ آپ کی ایتھیکل ڈیوٹی ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہو وہ پہلے تو اس کا سورس جو ہے وہ ویریفائی کرے. انٹرنیٹ کے اوپر جو سورس آیا ہے، تو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اخبار میں یا ٹی وی پر کوئی خبر دیں اور آپ اس میں جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے یا اس کا سورس جو ہے اس کا حوالہ دے کے جی یہ فیس بک کے اوپر. ہاں، فیس بک کا حوالہ دے کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں فیس بک یا ٹویٹر جو ہے اس کے اوپر آج کل یہ ٹرینڈ جو ہے وہ زیادہ چل رہا ہے. لیکن فیس بک کا یا ٹویٹر کا ڈیٹا جو ہے وہ ایز سچ ریلائبل نہیں ہوتا جب تک وہ آپ اپنے سورس سے اس کو ویریفائی نہیں کرتے. تو بیسیکلی یہ جو لسٹ ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ یہ ڈیٹا ویریفائی کریں. جب یہ ڈیٹا ویریفائی ہوگا اور آپ کے پاس جو انفارمیشن موجود ہوگی وہ زیادہ ریلائبل اور زیادہ ویلڈ ہوگی، اور پھر اس کے اوپر کوئی پرسپیکٹو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے.
تو فور موسٹ آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایتھیکلی گورنمنٹ ڈیٹا شیئر کرے، پرائیویٹ آرگنائزیشن ڈیٹا شیئر کرے. وہ ڈیٹا جو ہے وہ اتنا ریلائبل ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے اوپر جو بھی اپنا پرسیپشن بنائیں وہ ریالٹی بیس ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا ایسے نہیں ہے. بعض اوقات گورنمنٹ بھی بہت ساری جو ہے وہ مس انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، اپوزیشن اس سے زیادہ مس انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، اور جو عام پبلک ہے اس کو جو ہے وہ پکچر کا جو ہے نا وہ ریئل ڈائریکشن نہیں ملتی کہ بھی اصل میں حقیقت کیا ہے. اور یہیں پر سوسائٹی میں انسرٹینٹی کریٹ ہوتی ہے. ایک جرنلسٹ جو ہے اگر وہ ڈیٹے کو پریزنٹ کر رہا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ جو انسرٹینٹی ہے پبلک اوپینین کے درمیان، لوگوں کے درمیان جو اوپینین بنا ہے اس میں جو انسرٹینٹی پائی جاتی ہے، اس انسرٹینٹی کو جو ہے وہ دور کیا جائے. اور دور کرنے کا جو ہے اس کے پاس سب سے بڑا جو ٹول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سارے ڈیٹے کو ویریفائی کر کے اپنی رپورٹ میں جو ڈیٹا دے اس کا ہر سورس جو ہے وہ مینشن ہو اس کے اندر. اکثر ہمارے ہاں انفارمیشن خبروں کے اندر جو ہے وہ شیئر کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ان آئیڈینٹیفائی سورسز کے مطابق، جو ہے نا ہائی آفیشیل کے مطابق، اس میں سورس جو ہے وہ مینشن نہیں کیا جاتا. اور یہی پہلی بنیاد ہے مس پرسیپشن کی کہ وہ سورس پبلک کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ویلڈ ہے کہ وہ انویلڈ ہے. تو ڈیٹا جرنلسٹ جو بھی ڈیٹا دے گا وہ بیسڈ آن فیکٹس، وہ بیسڈ آن ویریفائڈ سیٹ آف ڈیٹا. تو آپ لوگوں نے جب بھی ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے اپنی رپورٹ کے اندر وہ کاؤنٹر ویریفائی ہونا چاہیے. اور کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہوئے وہ آپ نے سورس مینشن کرنا ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ یہ ڈیٹے کو فلاں منسٹری، فلاں آفیشل، فلاں پبلک فگر، فلاں پرائیویٹ پرسن نے ویریفائی کیا ہے، اور اس کا نام اور ڈیزگنیشن مکمل جو ہے آپ نے اپنی خبر میں دینا ہے. اور اس نام اور ڈیزگنیشن دینے سے پہلے آپ نے یہ بھی ایتھیکل ہے کہ آپ اس شخص سے اجازت لیں کہ جی میں آپ کا نام دینا چاہتا ہوں، تو آپ کی طرف سے اجازت ہے. اگر اس کی طرف سے اجازت ہوگی تو آپ نے وہ نام دینا ہے. جب تک اجازت نہیں ہے آپ اپنی خبر کو روک کے رکھیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اسائنمنٹ جلد از جلد جو ہے آپ کمپلیٹ کریں گے. اور نیکسٹ کلاس جو ہے ہماری ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈیٹا جرنلزم اور ایتھکس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی 4 بجے. اور کوشش کیجئے گا کہ 4 بجے سارے کے سارے بچے جو ہیں سر میں نے وہ. کچھ کہنا تھا. جی جی پلیز. کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں نے وہ بتانا تھا کہ میں نا میں علی آصف بات کر رہا ہوں سر. جی جی علی آصف بولیے. سر وہ میں نے بتانا تھا کہ میں نا ایکچولی لاہور میں نہیں ہوں، میں نا گھر آیا ہوں. ہم شفٹنگ کر رہے ہیں گھر کی، تو میرا لیپ ٹاپ سر لاہور میں ہی ہے. تو آج میں نے ابھی جانا ہے، آدھے گھنٹے تک ہم نے نکل جانا ہے یہاں سے. تو میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، تھوڑا سا ایشو ہے مجھے اسائنمنٹ کے لیے. بیٹا دیکھیں میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے چیلنج ہے. جو پہلے 5 لوگ ہوں گے جن کی مجھے میل آئے گی ان کی مارکنگ ہوگی، اور آپ نے یہ کمپٹیشن اچیو کرنا ہے. اب یہ آپ کا ہے کہ آپ نے یہ کس طرح اچیو کرنا ہے نا. تو میرے بھی چلے یہی ٹھیک ایشو ہے. ہیں، نیٹ کے ایشو ہیں، میرے انوائرمنٹ کے ایشو ہیں، لیکن میں ٹائم پر کلاس سٹارٹ کر دیتا ہوں. آپ کی بھی ڈیوٹی ہے بیٹا کہ آپ تو اللہ کا شکر کریں کہ گھر بیٹھے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں پتر کہ کوئی ایکسکیوز ایسا نہ پیش کریں کہ جس کو آپ خود ہی کور کر سکتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا فوکس کر کے، یہ پہلی اسائنمنٹ آن لائن دے رہا ہوں تو میرا خیال میں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ میں 5 سے تعداد بڑھا دوں اور کہہ دوں کہ پہلے 10، لیکن ابھی نہیں. تو پہلے تو 5 دیکھوں گا کہ پہلے 5 میل کون سی مجھے ریسیو ہوتی ہیں. اور یہ میں اوکے سر. اور یہ میں پورٹل کے assignment repeat کر دیں.
जी बेटा। असाइनमेंट रिपीट कर दें या ग्रुप में एक बार वॉइस नोट कर दें? जी मैं बेटा वो वॉइस भी लोड कर दूंगा, और जो है ना ये पोर्टल के ऊपर ये लिस्ट भी मैं जो है ना अपलोड करने लगा हूं। अभी जैसी क्लास खत्म होगी मैं फौरी तौर पर कर दूंगा जी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ओके। किसी के जहन में? सर मैंने पूछना है, मुर्तजा बोल रहा हूँ। जी बेटा। सर ये हमने असाइनमेंट एक्सेल पे बनानी है, इसका ग्राफ पूरा? जी बेटा आपने जो है वो वर्ड पर बना ले, एक्सेल पर। मैंने कहा कि सिर्फ जो है आपने जो है वो आगे ऑनर का नाम देना है। ठीक है सर। ठीक है, आप वर्ड पर बना लें, एक्सेल पर ठीक। बना लें, जहां पर आपको आसानी फील होती है वहां पर बना लें। एक्सेल पर ओके सर, बनाएंगे तो थैंक यू। ग्राफ जनरेट करना ज़रा आसान हो जाएगा। वर्ड्स पर भी ग्राफ ठीक है जनरेट सर। हो जाता है, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता ओके सर। सर पंजाब के बनाने हैं बस? है। जी नहीं बेटा, ये पूरी लिस्ट है। ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर टिल ओके टुमारो सर, सेम लाफिज। टाइम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज, फिर लाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।